اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 منٹ کی ویڈیو دیکھیے گا. میرا یہ دعویٰ ہے آج یہ 3 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں ہونے دوں گا. آپ کا دماغ کمپیوٹر بن جائے گا. اگر آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھا جو بڑی تیزی سے جواب دیتے ہیں, بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں اور ہر موقع پر حاضر دماغی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, ایسے افراد ہمیشہ بہت متاثر کرتے ہیں اور اکثر دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارا دماغ بھی اتنا تیز ہو. لیکن سوال یہ ہے, کیا یہ صلاحیتیں صرف چند خوش نصیب لوگوں کے لیے مخصوص ہیں, یا پھر ہم سب بھی محنت اور سمجھداری سے اپنے ذہن کو اتنا ہی شاندار بنا سکتے ہیں؟ تو دوستو, خوشخبری یہ ہے کہ انسان کا دماغ بالکل کسی مسل کی طرح ہے. جتنا آپ اسے استعمال کریں گے اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا. اور ذہانت کوئی جادوئی طاقت تھوڑی ہے, یہ ایک مسلسل تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے ذہن کو 10 گنا بہتر بنا سکتے ہیں. بس اس کے لیے آپ کو کچھ اصولوں کو فالو کرنا ہوگا اور روزانہ اپنے دماغ کو اس انداز سے استعمال کرنا ہوگا جیسے کوئی ایتھلیٹ اپنے جسم کو جیسے وہ فٹ رکھنے کے لیے ورزش کرتا ہے. ایک تیز دماغ نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیابی لاتا ہے بلکہ زندگی کے کئی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو دوسروں سے الگ بھی رکھتا ہے. جب آپ کی سوچ میں گہرائی, رفتار اور درستگی ہو تو کوئی بھی آپ کو آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا اور آپ ہر مشکل موقع پر درست فیصلہ لے سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ذہانت یعنی آئی کیو کی. ایک آئی کیو عددی سکور ہوتا ہے جو بتاتا ہے کسی شخص کی دماغی جو کیپیسٹی ہے کس لیول پر, اسے ہم آئی کیو کہتے ہیں. ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے گا. لیکن یاد رکھیں, آئی کیو کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی انفارمیشن یاد ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے آپ نئی معلومات کو کتنی جلدی سیکھ سکتے ہیں, اسے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, کیری کر سکتے ہیں اور پھر کسی مسئلے کو حل کرنے میں کتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پر انسان کا آئی کیو لیول 85 سے 110 کے درمیان میں ہوتا ہے, لیکن کچھ عظیم سائنسدان جیسے آئنسٹائن یا ایلون مسک کا آئی کیو 160 سے بھی اوپر تھا. اب سوال یہ ہے, کیا ہم اپنا آئی کیو لیول بڑھا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے ایبسولوٹلی یس, جی کی بالکل ہم بھی اپنا آئی کیو لیول بڑھا سکتے ہیں. سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہمارا دماغ نئے نیورونز اور نیورل جو راستے ہیں ان کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس عمل کو نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے. جیسے جیسے ہم نیا لرن کرتے ہیں یا دماغ کو مختلف انداز سے یوٹیلائز کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے دماغ میں نئے کنیکشنز بنتے جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دماغ کو چیلنج کیا جائے, یکسانیت سے دماغ کو نکالا جائے اور ایسے ایسے کاموں میں لگایا جو بالکل آسان نہ ہو. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی امیجنیشن یعنی تخیل کو استعمال کرنا شروع کر دیں. آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم ہر چیز تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا دماغ خود سے چیزیں تصور کرنے میں سست ہوتا جا رہا ہے. آپ دن میں کم از کم 1 گھنٹہ صرف اس کام کے لیے نکالیے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی خوبصورت مقام کو تصور کیجئے, کسی کامیابی کو محسوس کیجئے یا کسی خواب کو سچ ہوتا ہوئے دیکھیں اور اس دوران اپنی 5 سینسز کو شامل کریں. آواز, خوشبو, لمس, ذائقہ اور سین. یہ پریکٹس آپ کے دماغ کو زیادہ فنکشنل بناتی ہے. اب آتے ہیں ایک دلچسپ پریکٹس کی طرف جسے کلر پرسیپشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اس میں آپ کو ایک رنگ کا نام لینا ہوتا ہے جو کسی لفظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, تاکہ نہ کہ وہ لفظ کیا کہہ رہا ہے. مثلا اگر نیلا لفظ سرخ رنگ میں لکھا ہوا تو آپ نے کہنا ہے سرخ, اور یہ پریکٹس دماغ کے مختلف دونوں حصوں کو ایک ساتھ کام پر لگا دیتی ہے جس سے نیورل کنیکشن مضبوط ہوتے ہیں اور دماغ کی مجموعی کارکردگی یہ بہتر ہوتی ہے. ایک اور مشق یا پریکٹس ہے جسے کہتے ہیں ہینڈ جیسچر, جس میں ایک ہاتھ سے وکٹری کا نشان اور دوسرے سے اوکے کا نشان جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے, اور پھر دونوں ہاتھوں کو کی پوزیشن آپ نے بدل دینی ہے. شروع میں یہ کیا ہوگا, شروع میں یہ آپ کو مشکل لگے گا, لیکن کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ زیادہ متوازن اور مربوط طریقے سے کام کر رہا ہے. مزید آگے بڑھیں تو دماغی صلاحیت بڑھانے کا ایک اور زبردست طریقہ یہ ہے نئی زبان سیکھنا یا نیا کوئی ہنر سیکھنا, جیسے موسیقی, مصوری یا کوڈنگ وغیرہ. جب آپ کوئی نئی چیز ایسی سیکھتے ہیں جس سے آپ کا دماغ پہلے ناواقف ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے آپ کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. اس عمل سے برین کے اندر نئے نیورونز پیدا ہوتے ہیں اور پرانے نیورونز کے درمیان نئے برجز پل بنتے جاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں. نیگیٹو سوچ, مسلسل کمپلین اور مایوسی دماغ کی صلاحیت کو سست کر دیتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ شکر گزار ہیں, نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں
تو آپ کا دماغ مسلسل ترقی کرتا رہے گا. یاد رکھیں ذہانت کوئی موروثی چیز نہیں ہے, یہ ایک مسلسل سٹرگل کا نتیجہ ہوتی ہے. اگر آپ مسلسل مستقل مزاجی سے ان پریکٹسز کو اور اصولوں کو فالو کریں تو آپ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں لوگ ذہین, حاضر دماغ اور سمجھدار کہتے ہیں. آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں, آپ جسے چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں. تو آج سے ہی اپنے دماغ کی تربیت کا آغاز کریں اور خود کو حیران کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.